پہنچے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے انسداد دہشت گردی کے شعبے سمیت دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کی زرعی پیداوار میں اضافے اور منافع بڑھانے کے لیے زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں خواتین کو خود کفیل بنانے اور قومی دھارے میں ان کی شمولیت بڑھانے کے اقدامات شامل ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی خواتین کو قومی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ علاقائی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اور پوری حکومتی ٹیم خلوص نیت سے امن کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالحاتی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے حالیہ مفاہمت اور جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں مفاہمتی یادداشت پر ہونے والے دستخطوں کے حوالے سے بات چیت کی۔ پاکستان اور برطانیہ نے بالخصوص انسداد دہشت گردی، سلامتی اور امیگریشن کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانیہ کے امور خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے لیے نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنز کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے پاکستان برطانیہ تعلقات اور وسیع تر علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف، ترقی اور خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے یہ بات آج خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے ہمراہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر آن لائن بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ بجٹ گزشتہ برسوں میں پیش کیے گئے بجٹ سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہر چیز پر تنقید کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور صرف تنقید برائے تنقید پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف بھی بجٹ کی تعریف کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات کو تاجر برادری اور معاشرے کے دوسرے طبقات نے سراہا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی شعبے کو مراعات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے اور کسانوں کا منافع بڑھانا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان زرعی تحقیق کونسل میں چین کے تعاون سے بہتری لائی جا رہی ہے۔ رانا تنویر حسین نے زیتون کے شعبے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند برسوں میں اس کی برآمدات $1 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے محمد عبدالقادر نے اقتصادی اشاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعظم سواتی نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت کے ثمرات بالآخر عام آدمی تک پہنچیں گے۔ عبدالواسع نے کہا کہ بجٹ میں پانی اور سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے لیے مزید رقم مختص کی جائے۔ پونچو بھیل نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی فروغ پر توجہ دی جانی چاہیے جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ناز بلوچ نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاض الحق نے تعمیراتی شعبے کے لیے ریلیف اقدامات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے معاشی سرگرمیاں بڑھانے میں مدد ملے گی۔
خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ویڈیوز ملاحظہ کیجیے۔